بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات الله صل على ہم اور آپ آج ذکر آل محمد سے منسلک ہونے کے لیے فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جانا ہے کبھی کہ آپ جو فرش اعضا پہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ وجہ ہے آپ کی ہم پوری دنیا کو جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی مجلس اعضا کا دنیا کو پیغام دیتے ہیں. ہم پوسٹر بنواتے ہیں، پینافلیکس اویزا کرواتے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں گلی میں، فلاں روڈ پہ امام حسین کی مجلس برپا ہو رہی ہے. ہم یہ پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ حسین کا خیمہ فلاں جگہ نصب ہو رہا ہے. اب تم میں کون حر ہے جو حسین کے خیمے میں شامل ہو کر اپنی نجات کا ذریعہ حاصل کرتا ہے؟ لہذا ہم جو امام علی مقام کے ذکر کے لیے فرش اعضا سے جڑتے ہیں، جڑے ہیں میرے ساتھ، ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ حسین کے ساتھ ہے، یزید پلید کے ساتھ نہیں ہے. اب دنیا والوں کو یہ فرش اعضا سمجھ میں نہیں آتا، یہ مجلس اعضا سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یا حسین کرتے ہیں، آپ حسین پر گریہ کرتے ہیں. گریہ کرنا اور رونا شریعت میں 3 دن کا ہے اور آپ مسلسل شام و سحر حسین ابن علی پر گریہ کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. یہی اعتراض ہوتا ہے نا ہمارے دوستوں سے، ہمارے بچوں سے کہ کب تک رو گے، کب تک گریہ کرو گے؟ 1 دن ہو جائے، 2 دن ہو جائے. شریعت میں 3 دن
گریہ کرنا ہے، شوق منانا ہے. آپ 2.25 مہینے شوق منا رہے ہیں. جڑیے ہوئے ہیں. ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں. یہ گریہ جو رونا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہونا چاہیے. اتنا طویل عرصے تک کیوں؟ 2.25 مہینے تک کیوں؟ تو ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ رونا زندگی کی علامت ہے. جو رونے پر اعتراض کرتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ پہلے جائیے اور اپنی اماں جان سے پوچھئے کہ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو خاموش آئے تھے یا روتے ہوئے آئے تھے. اعتراض کیا جاتا ہے کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کی ابتدا ہے، اور آپ سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہیں تو پورا سال دلچسپ ہو جائے گا. نعوذ باللہ. اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ سال کی ابتدا کر رہے ہیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے. اسلامک سال جب شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم کا. کہا جب آپ اپنے سال کی ابتدا ہی رونے سے کریں گے تو برکتیں کیسے آئیں گی، فضیلتیں کیسے ملیں گی؟ ہم نے کہا آپ سمجھے ہی نہیں. آپ یہ بتائیے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو خاموش آئے تھے یا روتے ہوئے آئے تھے؟ بھائی اگر خاموش آئے تو آپ تو خاموش رہیں گے، لیکن جس کی بدولت آپ دنیا میں آئے وہ سب روتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے. بھائی دنیاوی چیزیں بتا رہا ہوں. آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ گریہ نہ کرے، روتا ہوا نہ دکھائی دے، تو ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے، جس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جب تک بچے کے رونے کی آواز نہ آئے ہر ایک روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جیسے ہی بچہ روتا ہوا دکھائی دے سب خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مبارک ہو بچہ زندہ پیدا ہوا ہے. بھائی جڑیے گا. جب آپ دنیا میں آئے اور پہلے دن ہی آپ کی ابتدا رونے سے ہوئی اور آپ کی زندگی منحوس نہیں ہوئی تو پھر سال کی ابتدا اگر رونے سے کی جائے لہذا رونا فطرت انسانی ہے. انسان کی فطرت میں ہے رونا. اگر مصیبت آئے انسان کا دنیاوی مال و منال لوٹ لیا جائے تو کیا کریں گے؟ جو مفتی جو ملا یہ فتوے دیتے ہیں کہ رونا بدعت نعوذ باللہ، خدا کی قسم اگر ان کا مال دنیا چوری ہو جائے تو سب سے زیادہ روتے ہوئے وہی دکھائی دیں گے. اب ان سے کہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رونا ہے، گریہ کرنا ہے، آوازاری کرنی ہے تو اپنے گھر تک محدود رہیں. یہ آپ روڈ پہ چیخ چیخ کے کیوں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں ہائے میں لٹ گیا، ہائے میرے گھر چوری ہو گئی، ہائے میرا مال و منال لوٹ لیا گیا؟ چلیے اپنے محلے پر محدود رہیے، اپنی گلی تک محدود رہیے. یہ آپ چیخ چیخ کے تھانے تک کیوں جا رہے ہیں؟ تھانے میں جا کے تھانے دار کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری رپورٹ درج کرو، میں لٹ گیا ہوں، رو رو کے بتا رہے ہیں. بھائی اگر تمہارا مال دنیا لوٹ لیا جائے تو تم گھر پہ نہیں رکتے ہو، روڈوں پہ نکلتے ہو.
دنیا کو جمع کرتے ہو، اپنی مظلومیت سب سے بیان کرتے ہو۔ جب تمہارا مال لوٹ لیا جائے تو اتنی آہو بکا ہو، اتنا شور و گل ہو، اتنی آہو بکا کی جائے، اتنا لوگوں کو جمع کیا جائے۔ ارے جب زہرا کا گھر لوٹ لیا جائے اور اگر رسول کے ماننے والے آج رسول کے گریہ کریں، تم بدعت کے فتوے لگاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ حسین کی مجلس ہے، یہ فرش اعلیٰ سید الشہداء امام حسین کے لیے منعقد کیا گیا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے۔ آپ پیغام دے دنیا کو کہ ہم جب حسین کا فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں، نام ہوتا ہے مجلس اعلیٰ سید الشہداء امام علی مقام کا، لیکن ایمانداری سے بتائیے حسین کی مجلس میں صرف حسین کا ذکر نہیں ہوتا۔ جڑیے گا، میں بہت اہم منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ حسین علی مقام کی مجلس میں ہم دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں، مجلس حسین کی ہے، فرش اعلیٰ حسین کے لیے بچھایا گیا ہے، لیکن ذکر صرف امام حسین کا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے پڑھنے والا خطیب ہو، وائس ہو، مقرر ہو، قرآن کی آیت پیش کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کی آیت کو سرنامہ سنن قرار دے گا، اور پھر اہل بیت کے فضائل بیان کرے گا۔ پہلے قرآن پڑھے گا، پھر اہل بیت کا تذکرہ کرے گا، پھر انبیاء کا تذکرہ کرے گا، پھر قرآن کے معجزے بتائے گا، پھر قیامت کے واقعات بتائے گا، پھر جنت کے واقعات بتائے گا، پھر نماز کے واقعات ہوں گے، روزے کے احکامات ہوں گے، حج کے احکامات ہوں گے۔ بھائی شریعت کے ہر مسائل کو، ہر فضیلت کو مجلس اعلیٰ میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین کی مجلس ہے تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کے نام سے اللہ کے انبیاء کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، قرآن کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے، یہاں قرآن کا تذکرہ بھی ہے، انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، یہاں شریعت کے مسائل بھی ہیں اور اہل بیت کے فضائل بھی ہیں۔ جڑیے گا میرے ساتھ میں آج کی مجلس سے جس آیت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ سورہ رعد کی 43ویں آیت ہے۔ اب جڑیے گا انشاءاللہ، یہ تمہیدی گفتگو ذرا سے آپ کے ذہنوں کو اپنے ذہن تک جوڑنے کے لیے کی تھی، لہذا جس آیت کو آپ کی سماعت میں نظر کیا وہ سورہ رعد کی 43ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے رہیں گے اور کہتے رہے ہیں۔ یقولو فعل مضارع کا صیغہ ہے، مضارع حال اور استقبال دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب تک کافر ہیں اور جب تک کافر رہیں گے، علامت کیا ہوگی کافروں کی کہ کیسے پہچانے کی یہ کافر ہے؟ جڑیے گا، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ کافر ہے؟ قرآن علامت بتا رہا ہے کہ کافروں کی علامت سے کافروں کو پہچانا جائے کہ کافروں کو کیسے پہچانے؟ تو قرآن پیغام دے رہا ہے
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کہتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. جڑیے گا، میں بہت اہم منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آفرین کی علامت کیا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے آفرین کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ لستہ مرسلا کہ آپ اللہ کے رسول نعوذ باللہ نہیں ہیں. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اب آپ جڑ گئے. میں بار بار اس بات کا تکرار کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک بچے تک یہ پیغام آسانی سے پہنچ جائے کہ کافروں کی علامت کیا ہے. کیا ہے کافروں کی علامت؟ وہ یہ کہتے رہیں گے کہ لستہ مرسلا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کافروں کی علامت کیا ہے؟ اب جو بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے قرآن کہہ رہا ہے سمجھ جانا وہ کافر ہے. اب دیکھیے میں جڑ جائیے گا میرے ساتھ. قرآن پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے رسول کافر کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لہذا جس کا یہ عقیدہ ہو وہ ہوگا کافر. اب مسلمان بل پیش کر رہے ہیں کہ اس کو رضی اللہ کو، اس کو رضی اللہ کو، اس کو رضی اللہ کو. بھائی قرآن دے رہا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اس کو مسلمان تو کیا مانے، اللہ کافر کرا دے رہا ہے. شام کے تخت سے دیکھیے آپ نے بارہا مسائب میں اس تذکرے کو سنا ہوگا. ہم نے مسائب کے سینے سے آل محمد کے فضائل آپ کی نظر کرنا چاہوں. آپ نے سنا کہ جب چوتھے امام دربار یزید میں پہنچے ہیں، آل ادرک دربار یزید میں پہنچے. سنیے گا مسائل کی گھڑی نہیں ہے. آل محمد کی فضائل کو جانیے گا، فضیلتوں کو جانیے گا. جب چوتھے امام پہنچے ہیں اور یزید پلید سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین شہید یہ ساتھ نا سیوا اس طرح سے اپنی چھڑی کو اٹھائے ان لبوں پر کہ جن لبوں پر کائنات کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے. گستاخی کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ ما جاء نبی ولا وحی لعبت بنی ہاشم. بھائی شام کے تخت سے یہ آواز آئی کہ نہ تو کوئی نبی آیا نہ تو کوئی خبر آئی. بھائی چھوڑیے گا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول کو یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو شام کے تخت سے یزید پلید یہی عقیدہ تو دہرا رہا تھا کہ نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی. تو اب جسے تم دل کے ذریعے سے رضی اللہ کہلوانا چاہ رہے ہو پہلے اس کا مسلمان رہنا تو ثابت کرو. پہلے آپ اس کا مسلمان رہنا تو ثابت کریں. قرآن کہہ رہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کافر کہتے ہیں کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. خود میرے حبیب کہہ دیجیے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. اللہ کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. کس کی گواہی؟ اللہ کی گواہی. اور دوسری گواہی کس کی؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو. سنیے گا
قرآن میں پروردگار اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں. یہ کافر اگر کہتے ہیں تو کہتے رہیں, یہ کہتے کہتے مر جائیں گے, مگر اللہ آپ کی عظمت کو ایسا روشن کرے گا کہ دنیا کے لیے آپ نمونہ عمل قرار دیے جائیں گے, اسوۃ الحسنہ قرار دیے جائیں گے. آپ کا عمل ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کے رہ جائے گا. لہذا اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے میری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, کتاب کا علم ہے. دیکھیے یہ کوئی روایت نہیں ہے, یہ ہے قرآن کی سورہ رعد کی آیت 43ویں آیت کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کہہ دو کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. علم الکتاب ہے, علم من الکتاب نہیں ہے, کتاب میں سے علم نہیں ہے. بھائی آصف بن برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا, کتاب میں سے علم تھا, تو آصف برقیہ نے چشم زنن میں ملکہ بلقیس کو تخت کے ساتھ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کیا. بھائی جس کے پاس علم من الکتاب ہو اس کا اتنا اختیار اور جس کے پاس علم الکتاب ہو اس کے پاس کتنا اختیار ہوگا. کائنات کے امیر سے مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے. توجہ ہے آپ کی, یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے. جانتے ہیں مولا نے یہ نہیں کہا کہ ولایت پا جانا میری سب سے بڑی فضیلت ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ شب ہجرت بستر رسول پہ سو جانا سب سے بڑی فضیلت ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ غدیر کے میدان میں منصور کو مولا کہا علی مولا کہلوانا میری سب سے بڑی فضیلت ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ شب ہجرت جو کائنات کے رسول نے اور جنگ خیبر میں جو کائنات کے رسول نے ہمیں پکارا ہے ناد علی پڑھ کے میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. بلکہ مولا نے یہ کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود اگر کسی کو شریک کیا ہے تو وہ مجھ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھیے آج چاندنی کا ماہ ربیع الاول کا کائنات کے حبیب کے جشن کے لیے ہر ایک تیاری کر رہا ہے اور کیوں نہ کرے. ایک کائنات کے حبیب کے ماہ مبارک کی کائنات کے حبیب کی آمد کی خبر ہی ایسی ہے کہ ہر ایک جھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہر ایک کائنات کے حبیب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور نعت رسول مقبول پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جڑیے میں بہت اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ہر ایک جھوم جھوم کے کہتا ہوا نظر آتا ہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. بھائی ہر ایک دے رہا ہے مگر سمجھا کوئی کوئی ہے. بھئی آپ سمجھے نہیں, ہر ایک دے رہا ہے
کہ سارے نبی تیرے در کے سواری. بھائی کہہ تو سب رہے ہیں مگر سمجھا ہر کوئی نہیں ہے. بھائی ہم 1400 صدیوں سے اس منبر حسینی سے یہی تو پیغام دیتے آ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سواری. اب جا کے اپنی کتابوں میں پڑھ لینا کہ نبی کا در کون ہے. کائنات کے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب ہم کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سواری. بھائی در نبی کا نام ہے علی. کائنات کے رسول کا در ہے علی. مسجد نبوی میں کئی دروازے کھلا کرتے تھے. حکم پروردگار ہوا کہ اللہ کے نبی جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں ان سب کو بند کر دیے گئے الا باب علی, سوائے علی کے دروازے کے. سب کے دروازے بند ہوئے, علی کا دروازہ کھلا رہا. بھائی آپ نے سنا, آپ خوش ہوئے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھی بند ہو گئے تو بس میں رسول میں پوچھے یا رسول اللہ, جب سب کے ہی دروازے بند ہونے تھے تو پھر سب کے ہی ہوتے, یہ علی کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ سنیے گا, سب کے بند ہونے تھے تو سب کے بند ہوتے, علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں سورہ نجم میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تیسری آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا رسول اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. اب اگر رسول کسی کو اپنے بس میں بلا رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلا رہا, وحی الہی کے تحت بلا رہا ہے. اب اگر رسول کسی کو اپنی آغوش میں بٹھا رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بٹھا رہا, وحی الہی کے تحت بٹھا رہا ہے. اب اگر رسول کسی کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے دکھا رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں دکھا رہا, وحی الہی کے تحت دکھا رہا ہے. اب اگر رسول کسی کا ہاتھ بلند کر کے من خود کو مولا فہذا علی مولا کا اعلان سنا رہا ہے, حیدر 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 حیدر, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 حیدری وحی الہی کے تحت. کائنات کے رسول کا ہر فعل وحی الہی کے تحت. جو کائنات کے رسول کہیں حکم وحی الہی کے تحت کہیں. بھائی کائنات کے رسول نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہم وہی کہیں گے تو وہی کہیں گے, لہٰذا یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا, یہ دروازہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کھولا, اللہ کی مرضی سے کھولا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہ اعتراض کرنے والے آئے, آپ نے علی کے دروازے کو کھلا رکھا تو کیوں کھلا رکھا؟ انہیں بتا دیجئے تو عجب نہیں آواز رسول آئے. بھائی ہم نے اپنی ہی زندگی میں ایک ایسے در کو کھلا چھوڑا کہ اگر دنیا چاہے ہمارے بعد در بدل نہ ہو تو اس در پہ آ جائے, کہ جس در پہ آنے کے بعد اگر بے در آ جائے تو ابو ذر بن جاتا ہے, مسلمان آ جائے تو سلمان بن جاتا ہے.
علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، سبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا رائے حیدری، یا علی، یا مجھے بہت تیزی کے ساتھ آپ تعلیم آپ کی سماعت دینا پسند ہے، بس ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے، ہمارا نوجوان جب کسی سے ملتا ہے کہتا ہے یا علی مدد، ہمارا مولا یا علی مدد کہتا ہے، سامنے سے آواز آتی ہے یا اللہ مدد، نہیں جڑے آپ؟ بھائی ہمارے بچے نے کہا یا علی مدد، سامنے کے بوڑھے نے کہا یا اللہ مدد، جڑیے گا، میں بہت اہم پیغام دے رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ کسی اور کا نام کیوں نہ لیا؟ کسی اور کا نام کیوں نہ لیا؟ بھائی بوڑھا بھی جانتا ہے، مخالف بھی جانتا ہے، مدد یا تو صرف علی کردگار کا کام ہے یا پروردگار کا کام ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی وہ کیسے ان کا نام لے کہ جنہیں رسول پکارتے رہے وہ رسول کے پکارنے میں نہ آئے تو ہمارے آپ کے پکارنے میں کیسے آئے؟ تو ہم نے تو اسے پکارا جسے رسول نے پکارا، جو رسول کے پکارنے میں آیا ہو۔ ہم نے یا علی مدد کہا تو خدا کی قسم سلام کیا کریں اپنی ماؤں کی عظمتوں کو کہ جنہوں نے ولایت علی کو گھٹی میں کھول کر آپ کے لہو میں شامل کر دیا۔ ہم بیٹھے تو یا علی مدد، اٹھے تو یا علی مدد، سوئے تو یا علی مدد، بھائی ملے تو یا علی مدد، لڑے تو یا علی مدد۔ جڑیے گا میرے ساتھ۔ کہا آپ ہر وقت یا علی مدد کہتے ہیں، ہر وقت یا علی مدد کہتے ہیں، علی تو نجف میں سو رہے ہیں، وہ آپ کی مدد کو کیسے آئیں گے؟ میں بہت مرتبہ یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن بات آ گئی ہے تو تبرک بیان کر رہا ہوں۔ علی تو نجف میں سو رہے ہیں، وہ آپ کی مدد کو کیسے آئیں گے؟ ہم نے کہا آپ نے تاریخ کو پڑھا نہیں، ذرا اپنی کتابوں کو کھنگالیں، ذرا اپنی صحیح کتابوں کو اٹھائیں، بولیے گا، اور اس میں شب ہجرت دیکھیں، کائنات کے رسول مولا متقیان جناب امیر مولا غدیر سے فرما رہے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جائیں، یا علی میرے بستر پہ سو جائیں۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا بے شک یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ بھائی جو علی بستر نبی پر سو کے نبی کی جان بچا سکتا ہے وہ علی نجف میں سو کے اپنے جانے والوں کی بچا بڑا سلامت رکھے یا علی مدد کہتے ہو۔ بھائی خطیبیں ایک بات مرحوم علامہ عرفان حیدر آبادی کا مشہور و معروف جملہ تھا یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مرحوم فرمایا کرتے تھے پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، بانیان مجلس ہمارے بشیر بھائی کی ہر مراد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے خانوادے پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے۔ کہ یہ جو جملہ ہے یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، یہ عرفان حیدر آبادی نے خود سے جملہ نہیں بنایا، سنیے گا، بلکہ یہ تاریخ کا جملہ ہے یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یہ جملہ تاریخ میں آیا تو کہاں سے آیا؟ میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں مولا کے ذکر کی سعادت حاصل ہوئی تو اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ ابھی صرف میں اپنے مفہوم کے تحت ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔
مسجد نبوی میں ایک اژدہا تیزی سے آیا. اب جب اژدہا آیا تو لوگ پریشان کہ مسجد میں اژدہا کا کیا تھا. لوگ گھبرانے لگے, پریشان ہونے لگے. تو مولا متقیان تشریف فرما ہے. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, اسے ہمارے پاس آنے دو, یہ ہمارے پاس آ کے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے. مولا کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو انسان اشراف الارض کے دلوں کی بھی باتیں جان لے. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ. ہم نے اس کو مولا مانا ہے مولا سلام جسے اللہ نے مولا بنا کے بھیجا ہے. واہ صحیح واہ, واہ صحیح. اب جڑیے گا میرے ساتھ. پوری باتیں تمام کر کے میں اپنے موضوع کے قریب پہنچ کے آپ کے ذہنوں کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں. لہذا کائنات کے امیر سے اس اژدہے نے سوال کیا, مولا نے جواب دیا. اور جب یہ اژدہا واپس کرتا ہے, بہت لمبا طولانی واقعہ ہے, اژدہا واپس کرتا ہے تو جب آیا تھا تو بہت تیزی کے ساتھ آیا تھا, بہت تیزی کے ساتھ. لیکن جب واپس پڑتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ لہرا لہرا کے اور سیٹی کی آواز بلند کر کے جا رہا ہے. فضائل مرتضوی میں یہ واقعہ مکتوب ہے کہ اژدہا جب واپس پڑتا ہے تو آواز سیٹی بلند کر رہا ہے. تو اژدہا کا آنا سمجھ میں آیا, واپس جانا سمجھ میں آیا, لیکن یہ جو آواز سیٹی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی. یا علی, یہ اژدہا کون تھا اور یہ جو آوازیں سیٹی بلند کر رہا تھا یہ کیا تھی؟ جڑیے گا, آخری شخص تک جڑیے گا. یا علی, آواز سیٹی کیا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا یہ قوم جنات میں سے ایک جن ہے, ان کا سردار مارا گیا, بہت واقع ہو گئی. اب ان کی قوم میں لڑائی ہو گئی کہ اب سردار کون بنے گا. لیجئے, انسان تو انسان ہے, یہاں تو جناتوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے کہ سردار کون بنے. یہ پریشان حالت میں ہمارے پاس آئے اور پوچھا یا علی کیا کیا جائے, آپ ہی فیصلہ کیجئے, آپ ہی بتائیے. تو مولا نے فرمایا اس سردار کا بڑا بیٹا اب تمہاری قوم کا سردار بنے گا. بس جیسے ہی اس نے یہ سنا تو یہ جھومتا ہوا اور سیٹی بجاتا ہوا گیا. مولا یہ سیٹی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ سیٹی نہیں ہے, بلکہ ہمارے چاہنے والوں کو دعا دیتا ہوا گیا اور کہتا ہوا گیا یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ. تو بس جملہ آپ کی سماعت کے نظر بھائی جن کی عافیت کی دعا حشرات الارض مانے, واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ. انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ. لہذا سمجھنا چاہیے کہ کائنات کے رسول کی عظمت کیا ہے. ہر ایک فتووں کی دکانیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بدعت. ہم نے کہا کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ آپ جو اتنے فتووں کے نشر چلا رہے ہیں, بدعت یہ بدعت ہے کیا؟ What is the definition of بدعت؟ یہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے پوچھا یہ بتائیے بدعت کی تعریف کیا ہے, ذرا اس کو واضح کریں. تو کہا بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو نبی نے نہ بنایا ہو بعد میں بنایا جائے اسے بدعت. ہم نے کہا ذرا سوچیں, ذرا فکر کریں, بعد میں بدل نہیں جائیے گا, بعد میں راہ فرار اختیار نہ کریے گا, ثابت قدم رہیے گا. اور چاہے آپ کی میرے نوجوان میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, لیکن کہا بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے, بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہا جو نبی نے نہ بنایا ہو بعد نبی
نبی کے بعد بنایا جائے وہ بدعت ہے. کہا آپ تعزیے بناتے ہیں، نعوذ باللہ بدعت ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا نبی نے بنایا نہیں، بعد نبی آپ نے بنایا لہذا بدعت. آپ امام باڑے بناتے ہیں، نبی نے امام باڑے بنائے نہیں، بعد نبی آپ نے بنائے لہذا نعوذ باللہ یہ بدعت. وجہ ہے آپ کی. میں آپ کو اس فرش اعضا سے وہ گوہر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جب بھی آپ آل محمد کے دشمن کے سامنے آئیں تو اسے قائل کر سکیں کہ ہم کسی ایسی ویسی جگہ کے پڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم حسینی درسگاہ کے پڑے ہوئے ہیں. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حسینیت کی ابتدا کربلا کربلا کربلا. نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی ہے آپ تک. کیا تعریف بیان کی بدعت کی کہ بھائی جو رسول نے نہ بنایا ہو بعد رسول بنایا جائے وہ بدعت ہے. یہ امام بارگاہ رسول نے نہیں بنائے، آپ نے بنائے لہذا بعد رسول بنائے گئے یہ بدعت ہے. نعوذ باللہ. ہم نے کہا کہ آپ اس تعریف پر ایگری ہیں، آپ راہ فرار کو اختیار نہیں کریں گے. کہا نہیں ہم کیوں بھاگیں گے، ہم کیوں بھاگیں گے. میں کہا ٹھیک ہے، آپ بدعت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہا بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول نے نہ بنایا ہو بعد میں بنایا جائے وہ بدعت ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ مسلمان بعد رسول اور رسول کے جنازے کو چھوڑ کے کیا بنانے گئے تھے؟ اللہ کیا بنانے گئے تھے؟ کہا سمجھے نہیں. ہم نے کہا آپ نے سمجھایا نہیں. جڑیے گا میرے ساتھ رہیے گا، بہت ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. مسلمان رسول کے جنازے کو چھوڑ کے کیا بنانے گئے تھے؟ کہا آپ سمجھے نہیں. مسلمان بعد رسول جنازے کو چھوڑ کر خلیفہ بنانے گئے تھے، خلیفہ بنانے گئے تھے. ہم نے کہا کیوں بنانے گئے تھے؟ جڑیے گا کیوں بنانے گئے تھے؟ کہا اس لیے بنانے گئے تھے کہ رسول نے بنایا نہیں. بھائی رسول نے بنایا نہیں. ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے بنانے گئے تھے کہ رسول نے بنایا نہیں. تو ہم نے کہا بدعت کی تعریف کیا ہے کہ جو رسول نے نہ بنایا ہو بعد رسول بنایا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. تو آپ بدعت ادا خانوں میں نہ ڈھونڈنا، کسی اور خانوں میں ڈھونڈنا. بھائی نام نہیں لوگا سلام پڑھے محمد یہ مسلسل مولا کا ذکر ہو رہا ہے. یہ عطائے سیدہ ہے کہ مجھ جیسا کم علم آل محمد کے فضائل اور مناقب آل محمد کے چاہنے والوں تک منتقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. خدا کی قسم کتنے ہی فضائل پڑھ لیے جائیں، لیکن جب آل محمد کی مصیبت بیان ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو حقیقت میں کائنات کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کائنات کے رسول کی اولاد پر مظالم کو سن کر گریہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بھئی یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کے رسول پر غم کی کیفیت ہو اور آل رسول پر ظلم کیے جائیں اور جس رسول کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو کلمہ پڑھنے والے اس رسول کی آل کی ظلم و ستم کو سن کر خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں. عزیزانو، ہم جو گریہ کرتے ہیں، ہم جو غم مناتے ہیں، اس لیے غم مناتے ہیں کہ
کائنات کے رسول نے امام حسین کا کون بنایا؟ کائنات کے رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے، حضرات دو مناسبتیں ہیں آج کی. تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد ہو جانا، خدا کی قسم بس ذرا سا تصور کیجیے، آپ اپنی زندگی میں کتنے جنازے دیکھے ہیں؟ جب آپ جنازہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عزیز رشتہ دار گھر والے سب جنازے کو بڑی شان سے لے کے چلتے ہیں. آپ نے کئی جنازوں کو دیکھا، مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ گھر سے نکلا ہو اور سفید کفن ہو اور کچھ دیر بعد ایسا ظلم کیا جائے کہ جنازہ واپس گھر میں لایا جائے؟ آپ نے گھر سے جنازے نکلتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ نکلا ہوا جنازہ واپس گھر میں لایا گیا ہو. ارے امت نے امام حسن کے جنازے پر اتنے تیر برسائے کہ صدیق اکبر نواسہ رسول کا جنازہ تیروں سے کفن سوٹ ہو چکا، جنازہ واپس گھر میں لایا گیا. حضراتو جانتے ہیں کہ روایت میں کائنات کے حبیب مولا متقیان مولا علی سے فرماتے، یا علی ہمارا وقت آخر ہے، لہذا آپ بھی ہمیں غسل و کفن دیجیے گا. یا علی آپ ہی ہم پر نماز جنازہ پڑھائیے گا. یا علی آپ ہی ہمیں کفن دیجیے گا. یا علی ہمارے کفن کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ نے آسمان سے ہمارے کفن کا اہتمام کیا ہوا ہے اور اشارہ کیا ایک صندوق کی طرف اور کہا، یا علی اس صندوق کو کھولیے. اور مولا علی نے اس صندوق کو کھولا اور کائنات کے رسول نے اس صندوق سے ایک کفن نکالا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی یہ کفن ہمارا ہے، ہمارے جانے کے بعد ہمیں یہ کفن دیجیے گا. اگر کائنات کے رسول نے دوسرا کفن نکالا اور اپنی بیٹی جناب سیدہ کو دیکھا اور فرمایا، یا علی یہ کفن جناب سیدہ کا ہے. اے علی یہ کفن ہماری بیٹی کا ہے. ہاں حضرت آپ رونے کے لیے ہمارا ہو گئے، بس سنیے گا. بس تیسرا کفن کائنات کے رسول نے نکالا اور فرمایا، یا علی یہ کفن آپ کا ہے. اور جب چوتھا کفن نکالا تو امام حسن کو دیکھا اور فرمایا، یا علی یہ کفن میرے فرزند امام حسن کا ہے. حضرات بس 4 کفن تھے، اس کے بعد جناب سیدہ تڑپ گئی. امام حسین تڑپ گئے، کہا، نانا سب کے کفن آ گئے، نانا آپ کا کفن آ گیا، نانا اماں کا کفن آ گیا، نانا بابا کا کفن آ گیا، نانا بھیا کا حسن کا کفن آ گیا، نانا ہمارا کفن کہاں ہے؟ سنیں گے اللہ. بس ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے فرمایا، اے حسین ارے دنیا آپ کو بے دور و کفن. کربلا کے دشت میں اس طرح سے آپ کو ذبح کیا جائے گا کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوگا امت کو کرتا بھی ہوتا ہے چاہیے. ہاں عزیزانو 2 نواسے ہیں کائنات کے رسول کے. پہلا نواسا کہ جس کے جنازے کو امت نے تیروں سے چھلنی کیا. عزیزانو دوسرا نواسا کربلا میں کہ جس کو اتنے تیر لگائے گئے کہ جب زمین سے زمین پہ آئے تو امام حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا. ہاں عزیزانو بس حسن کے جنازے میں تیر پیوست کیے گئے، حسین کا جنازہ تیروں میں پیوست رہا، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق رہا. ہاں عزیزانو
کائنات کے نواسے رسول کی جنازے پر اتنے تیر برسائے. جب جنازہ گھر میں لایا گیا نا, آج آپ تابوت امام حسن کو اٹھائیں گے نا, خدا کی قسم بس ذرا تصور کیجئے گا کہ بہن نے جب اپنے بھائی کے جنازے پر تیروں کی برسات دیکھی ہوگی تو جناب زینب عالیہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارے شہزادی اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالتی ہے. میں کہوں گا اے شہزادی یہ آپ کا مقدر ہے. ارے بڑے بھائی کے جنازے سے آپ تیر نکال رہی ہیں اور چھوٹا بھائی ارے امام حسین کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا ہوا ہے. ہاتھ پسے پشت گردن ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام لے جایا جا رہا. رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیارهم الذین ظلموا ایہم الظالمین ينقلبون باطن حسین یا حسین. تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے. 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 پہچانو مسلمانوں, پہچانو مسلمانوں, یہ ذرا کا جایا ہے تابوت حسن پر ہے. تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے. کیوں تیروں کا سایہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.